الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج منگل کا دن ہے اور منگل کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مثنوی شریف کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہ مثنوی شریف عجیب کتاب ہے۔ اس کے اندر بہت مشکل مضامین بہت آسان پیرائے میں وہ بیان کیے جاتے ہیں، تمثیل کے انداز میں۔ تمثیل کا انداز جو ہوتا ہے یہ بہت آسان ہوتا ہے سمجھنے کے لحاظ سے، یا سوال و جواب کے لحاظ سے جو ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ یہ دو طریقے مفاہیم کو سمجھنے کے لیے زیادہ مفید ہیں، تو اس میں تمثیل کا انداز اختیار کیا گیا۔ مثلا جو ایک قصہ چل رہا ہے، یہ ایک مرغ کا شکار کرنا چاہتا ہے۔ ایک شکاری ہے، دام لگایا ہوا ہے، دانہ اس میں پڑا ہوا ہے۔ تو مرغ اس شکار سے پوچھتا ہے کہ تم کیوں اس طرح تنہا بیٹھے ہو، کیا وجہ ہے، یعنی شہر میں کیوں نہیں بیٹھے ہو؟ تو وہ چونکہ اس کا شکار کرنا چاہتا ہے تو مختلف حیل و بہانوں سے وہ وہاں اپنا وجود ثابت کرنا چاہتا ہے تاکہ مجھ پر شک نہ کرے۔ تو اس کو کہتا ہے کہ میں صوفی ہوں، میں تو تنہا رہتا ہوں، خلوت میں رہتا ہوں، خلوت بہت مفید ہے۔ تو خلوت کے بہت سارے دلائل وہ دیتا ہے، وہ دلائل جو کہ ہم بھی دیا کرتے ہیں۔ جو اس مرغ ہے وہ کہتے ہیں نہیں، خلوت بھی اچھا ہے لیکن جلوت اس سے زیادہ اچھا ہے، لوگوں کے درمیان رہنا چاہیے۔ پھر قرآن اور حدیث کے دلائل دیتا ہے۔ پھر ان کا آپس میں ان کا مناقشہ چل رہا ہوتا ہے، ایک طرف سے بھی دلیل، دوسری طرف سے بھی دلیل، یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ اب ظاہر یہ تمثیل ہے، کیونکہ سارے مرغ اور شکاری کی کبھی آپس میں بات ہوئی ہو نہیں سکتی، لیکن بہرحال تمثیل ہوتی ہے۔ تو بات یہاں تک پہنچی ہے کہ انسان جو ہے، مطلب جب اللہ جل شانہ کے قبضے قدرت میں ہے تو اس کو سرنڈر کرنا چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کیونکہ جب سارے راستے اسی کے ہیں، ہم پر بھی اسی کا ہے حکم چل رہا ہے، چیزوں پر بھی اسی کا حکم چل رہا ہے، تو ہم اس سے بچ کے کہاں جا سکتے؟ جیسے قرآن پاک میں ہے نا کہ تم اگر نکلنا چاہو میرے مطلب کہنے سے تو پھر نکل کے دیکھو، لا تنفذوا الا لا تنفذوا طوال السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ تو یہ ہے کہ مطلب ظاہر ہے کہ انسان نکل نہیں سکتا۔ تو یہ 21واں شعر یہ تھا کہ اے رفیقاں راہ راہ بست یار آہوئی لنگی مو شیر شکار۔ اے دوستو، قرب کے جو راستے ہمارے برے اعمال و حوال بند ہوئے ہیں، ان راستوں کو در حقیقت محبوب حقیقی ہی نے بند کر رکھا ہے۔ گویا ہم لنگڑے ہرن ہے اور وہ محبوب شکاری شیر ہے۔ یعنی اگر ہمارے عدم وصول قرب کے اسباب پر نظر پڑ جائے تو اس کا مسبب وہی ہے، اسی کا حکم تکوین مستندن خیر ہے، جس کے سامنے ہم اس طرح عاجز ہے جیسے کبھی شیر کے آگے کمزور ہرن ہوا کرتا ہے۔ جس کے تسلیم و رضا کو چارے در کفے شیر نرے خوں خوارے۔ یہ مشہور شعر ہے جو ہمارے اکابر اکثر اپنے بیانوں میں کہتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے مواعظ میں اس کو کثرت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ جز کے تسلیم و رضا کو چارے، یعنی پھر ہرن کے لیے سوائے تسلیم و رضا کے اور کیا چارہ ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، جبکہ وہ ایک خونخوار نر شیر کے پنجے میں ہو۔ ہاں جی، یعنی انسان جب بے بس ہو تو بے بس ہونے کی صورت میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ یہی کر سکتا ہے کہ ساری باتیں مان لے، ساری باتیں مان لے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ایک انسان کے پاس کچھ نہ کچھ
بچنے کا کوئی کارڈ ہو وغیرہ ہو، کوئی طریقہ ہو، تو اللہ جل شانہ کے ساتھ تو کسی کا بھی کوئی بات نہیں چل سکتی. تو پھر کیا انسان کر سکتا؟ میں ایک دفعہ اپنے کمرے بچہ تھا، ڈر گیا، تو بھاگ کے اپنے والدہ کے پاس آیا. والدہ میرے ان پڑھ تھی، لیکن اس نے کہا کیوں، کیا بات ہو گئی؟ میں نے کہا میں ڈر گیا کہ مر نہ جاؤں. تو اندھیرے سے نا، اس پر مجھے انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں بچا سکتی ہوں، یعنی اگر موت آ جائے تو کیا میں تمہیں بچا سکتی ہوں؟ تو بات تو بالکل صحیح تھی. مطلب ظاہر ہے اگر موت آ جائے تو کون کسی کو بچا سکتا ہے؟ نہ ڈاکٹر بچا سکتا ہے، نہ بادشاہ بچا سکتا ہے، نہ مطلب جو ہے نا وہ مولانا عالم بتا سکتے ہیں، نہ پیر بچا سکتا ہے، کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اللہ اکبر. تو سوائے اس کے کہ انسان تیاری کر لے، بس اور کیا مطلب ہو سکتا ہے. تو خلاصہ راز یہ کہ حق تعالیٰ کی تقدیر کے آگے ہمارے ارادے کی کیا پیش جا سکتی ہے، اور ہماری مشیت اس کی مشیت کا کب مقابلہ کر سکتی ہے؟ کیوں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. ہاں جی، مطلب جو بھی تم چاہتے ہو اصل میں وہ اللہ پاک جو چاہتے ہیں رب العالمین ہے، اسی وہی ہوتا ہے. تو یہ دو شعر اسمبر کے لیے گویا نص صریح ہیں کہ مسئلہ قضاء و قدر کے متعلق مولانا کا وہی عقیدہ ہے جو کافی اہل سنت والجماعت کا ہے. یعنی سنت والجماعت کا یہ ہے کہ انسان اسباب کا مکلف ہے، اعمال کا مکلف ہے، لیکن اس کے اسباب کے ذریعے سے ہونے کا یقین اس کو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسباب اللہ پاک کے قبضہ قدرت میں ہیں. اگر ان اسباب سے اللہ پاک ہونا چاہے گا تو ہوئے گا، نہیں ہونا چاہے گا تو نہیں ہو سکتا. لیکن اسباب وہ اختیار ضرور کرے گا، کیونکہ حکم ہے اللہ پاک کا. دیکھو نا، ایک حکم ہے تشریع اور ایک حکم ہے تکوینی، دونوں حکموں پہ عمل کرنا ہے. تشریع حکم یہ ہے اسباب اختیار کرو. مثلا آپ بھوکے ہیں تو کھانا کھاؤ حلال، آپ تھکے ہوئے ہیں تو آرام کرو، بیمار ہے تو علاج کرو، یہ اسباب ہے. لیکن یہ تو تشریعی اسباب ہے. تکوین اسباب یہ ہے کہ جب اللہ پاک نہیں چاہے گا تو پھر سے نہیں ہوگا. بے شک آپ سوئیں آرام نہیں آئے گا، بے شک آپ کہیں پیٹ نہیں بھرے گا، بے شک آپ پئیں پیاس نہیں بجھے گی، بے شک آپ علاج کریں بیماری مطلب بیماری درست نہیں ہوگی اگر اللہ نہیں چاہے گا تو. اس وجہ سے ہمارے علماء کرام اور مشائخ فرماتے ہیں کہ اسباب ضرور اختیار کرو، لیکن اللہ پاک سے مانگتے ہوئے. یعنی مسبب الاسباب پر نظر ہو، مسبب اسباب سے مانگو اور اسباب اس کے حکم کے مطابق اختیار کر لو. یہ بات ہے، یہ ہمارے سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے. بس مولوی شبلی نعمانی صاحب کا ایک قول غلط ہے کہ مولانا کے زمانے میں تمام اسلامی ممالک یعنی سنت والجماعت کا عقیدہ جبریہ تھا، اور مولانا کا مسئلہ کے زمانے کے علماء سے الگ تھا. سوانح مولانا روم مؤلف شبلی، جس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا کے عقیدہ کا رخ کسی قدر تک قدریہ کی طرف مائل ہے اور وہ سنت والجماعت کے مسلک سے منحرف ہے. اس قول کی تغلیط اور مولوی شبلی نعمانی صاحب کی مذہب کی توضیح ہم مفتاح العلوم کے 14 جلد میں پورے بس کے ساتھ کر چکے ہیں. یعنی مولانا شبلی نعمانی چونکہ خود ذرا قدریت کی طرف مائل تھے، سر سید احمد خان کے قریب ہونے کی وجہ سے، کیونکہ نیچری تھے، تو وہ ظاہر معتزلہ عقیدہ جو ہے مطلب قدری کا، وہ اس کی طرف مائل تھے. تو اس وجہ سے وہ اپنے لیے سپورٹ کے طور پر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی استعمال کرنا چاہتے تھے کہ وہ بھی قدری کی طرف مائل تھے. اس کو اچھا یہاں مختصراً اتنا بتا دینا بے محل نہیں ہوگا کہ خود مولوی شبلی نعمانی صاحب کے خیالات سر سید احمد خان صاحب کے اثر صحبت سے قدریت و معتزلیت کے رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس لیے ان کے نقطہ نظر سے مولانا کے فضائل کی تکمیل کے لیے لازم ہے کہ اس مسئلے میں ان کا مسلک وہی ہو جو خود سوانح نگار کا ہے.
سر سید صاحب کو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں شامل سمجھتے تھے، مگر ان کے عقائد و خیالات بالکل معتزلیانہ ہیں اور اعتزال قدریت کی دوسری شکل ہے۔ ذیل میں ہم سر سید صاحب کی ایک تحریر نقل کرتے ہیں جس سے ظاہر ہوگا کہ وہ جبر کی مطلق نفی کرنے کے باوجود کس طرح اپنے عقیدہ کو اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سمونے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبر اور قدر یہ دونوں ایکسٹریم ہیں۔ جبر میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اسباب کو اختیار ہی نہیں کرتا، بس وہ مجبور سمجھتے آدمی۔ تو اس کا تو حضرت مولانا ابن مسلم نے یہ جواب دیا ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک صاحب تھے، وہ گنے جو ہے نا کاٹ کاٹ کے چوس رہے تھے کسی کے قید سے۔ اتنے میں مالک آ گیا، مالک نے اسے کہا کہ تو کیا کر رہے؟ اس نے کہا مطلب کیوں، آپ کو کیا پریشان؟ اس نے کہا قید میں رہے۔ اس نے کہا ہوتا رہے، تو بھی خدا کا، میں بھی خدا کا، قید بھی خدا کا۔ تو اگر میں نے خدا کی قید سے جب میں بھی خدا کا ہوں کھا لیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں جی۔ تو وہ مولانا فرماتے ہیں کہ وہ صاحب بھی بڑے ہوشیار تھے، اس نے اپنے خادم کو کہا بھائی رسی لے آؤ، وہ رسی لے آیا، اس نے کہا اس کو باندھ لو، اس کو باندھ لیا، پھر کہتے ڈنڈا لے آؤ، ڈنڈا لے آیا، پھر اس کو مارنے لگا تو کیوں چیختے؟ تو بھی خدا کا، میں بھی خدا کا، ڈنڈا بھی خدا کا، میں تمہیں اسی ڈنڈے سے مار رہا ہوں، چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس پر وہ چیخنے کہتے اختیار کو میں مانتا ہوں، یعنی مطلب ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، پھر اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس چیز کو تو مولانا نے اس طریقے سے سمجھایا، اختیار والی بات کو۔ جبر والی بات یہاں پر سمجھائی کہ انسان اللہ جل شانہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یوں سمجھ لے کہ اللہ نے جتنا اختیار ہمیں دیا ہے اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے، لیکن جو اختیار ہمارے پاس نہیں ہے اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ سے یہ بات پوچھی گئی تھی تو حضرت نے فرمایا تو میں اپنا پیر اٹھاؤ، اس نے پیر اٹھا دیا، اس نے کہا ساتھ دوسرے بھی اٹھاؤ، کہتے یہ تو نہیں اٹھ سکتے، کہتے بس اتنے مختار ہے، اتنے مجبور ہے، یعنی ایک پیر اٹھانے میں تو مختار ہے، دوسرے پیر اٹھانے میں مجبور ہے، وہ نہیں کر سکتے ہو بیک وقت۔ تو بس یہی بات ہے، اس لیے ان کے نقطہ نظر سے مولانا کے فضائل کی تکمیل کے لازم ہے کہ اس مسئلے میں ان کا مسلک وہی ہو جو خود سوانح نگار کر۔ سر سید صاحب گو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں شامل سمجھتے تھے، مگر ان کے عقائد و خیالات بالکل معتزلیانہ ہے اور اعتزال قدریت کی دوسری شکل ہے۔ آج کل یہ ہمارے سائنسدان لوگ ہیں نا، یہ بھی تقریباً اس چکر میں یعنی یہ قدری ہے، تقریباً بہت کم بچتے ہیں، مطلب یہ زیادہ تر یہ قدریت والے ہوتے ہیں۔ تو ذیل میں ہم سر سید صاحب کی ایک نقل تحریر کرتے ہیں جس سے ظاہر کو جبر کی مطلق نفی کرنے کے باوجود کس طرح اپنے عقیدہ کو اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سمونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد مولوی محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب نقل کریں گے جس سے اس تحریر کا حکامیت باطل نمایاں ہو جاتا ہے۔ یہاں ان دونوں تحریروں کی نقل بڑی غرض ہے کہ مسئلہ جبر اختیار کی پوری توضیح و تنقیح ہو جائے جو مجتمع کے خاص مباحث میں سے ہے۔ سر سید احمد خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ قوا جو خدا تعالیٰ نے انسان میں پیدا کیے، ان میں وہ قوا بھی ہے جو انسان کو کسی فعل کے ارتکاب کے محرک ہوتے ہیں، اور وہ قوت بھی ہے جو اس فعل کے ارتکاب سے روکتی ہے۔ ان تمام قوا کے استعمال پر انسان مختار ہے، مگر ازل سے خدا کے علم ہے کہ فلاں انسان کن کن قوا کو اور کس کس طور پر لازم کام میں لائے گا، اس کے علم کے برخلاف ہرگز نہ ہوگا، مگر اس سے انسان قوا کے استعمال یا ترک استعمال پر جب تک کہ وہ قوا قابل استعمال ہے اس میں ہے مجبور نہیں متصور ہو سکتا۔ مولانا محمد قاسم صاحب انسان کو ایک اختیار ادھر سے مستعار عطا ہوا ہے۔ مستعار کا مطلب ہے کہ عاریتاً فار دا ٹائم بینگ، مطلب مستقل نہیں، پر وہ اختیار انسانی اختیار خداوندی کے ساتھ وہ رابطہ رکھتا ہے جو قلم کے ہمارے تمہارے ہاتھ کے ساتھ یا پچھلی کل کسی اگلی کل کے ساتھ، اگر یہ نہ ہو تو اختیار انسانی کو عطا خداوندی کہنا غلط ہوگا اور عہد انسانی مخلوق خدا نہیں رہے گا۔
کیونکہ ہر بالغرض کے لیے ایک موصوف بالذات چاہیے، ورنہ پانی کی گرمی اور زمین کی دھوپ کو آگ اور آفتاب کی حاجت نہ ہوتی، یعنی کاز اینڈ افیکٹ۔ مگر جیسا ہر بالغرض کے لیے بالذات کی ضرورت ہے، ایسے ان دونوں میں تجانس بھی ضروری ہے۔ جس نوع جنس کا وصف عرضی ہوگا، اسی نوع جنس کا وصف ذاتی ہونا چاہیے۔ زمین کا نور آفتاب کے نور سے پیدا ہوتا ہے، آفتاب کی حرارت یا پانی کی رطوبت سے پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں جی، جو اس صورت میں ضرورت ہے کہ ارادہ انسانی ارادہ خداوندی کا پرت ہو، مگر جیسی حرکت نور زمین یا دھوپ حرکت آفتاب، حرکت شعاع اور نور آفتاب پر موقوف ہے، استقلال نہیں، ایسی حرکت ارادہ انسانی حرکت ارادہ خداوندی پر موقوف ہوگی۔ چنانچہ خداوند کریم خود ہی فرماتے ہیں وما تشاؤون الا ان شاء اللہ۔ اگر مجبور ہونے سے مراد یہ موقف ہے اور بئی معنی انکار جبر ہے، تب تو بلا شبہ انکار غلط اور عظیم ہے، جس کا تدارک بجز توبہ متصور نہیں۔ اور اگر یہ مطلب ہے کہ بندہ صاحب اختیار ہے، یہ نہیں کہ اختیار ہی نہیں دیا، بلکہ مثل شوب و سنگ جو بظاہر ذوال العقول میں سے نہیں اور ارادے سے بے بہرا نظر، یہ بھی بے بہرا ہے، تو یہ بات بدی ہے۔ مگر بدلالت سیاق و شہادت عبارت سابقہ اس انتشار سے جو یہاں سے، مگر اس سے انسان القوا کے استعمال شروع ہوا ہے، یہ معنی نکالنے بظاہر دشوار ہے۔ اور اگر یہ غرض ہے کہ انسان کو ارادہ بھی ملا، پھر وہ ارادہ خدا و تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ وہی ارتباط بھی رکھتا ہے جو میں نے عرض کی، مگر بنی ہما مثل حجار و اشجار مجبور نہیں، جو اس کی طرف بجز انفعال عمل میں کوئی انتصاب ہی نہیں ہو سکے، تو یہ عمل تو یہ مسلم۔ مگر اس صورت میں انکار جواز تکالیف یا خیال عدم جواز ثواب و عتاب جیسا بظاہر متوقع ہو سکتا ہے، بالکل خیال خام ہوگا، کیونکہ صورت میں تکلیف تو مثل ثقل آئینہ وغیرہ آئینہ سمجھی جائے گی، جو بعد دعویٰ قابل عکس ہونے آئینہ اور غیر قابل عکس ہونے سامنے چوب کے مخالفان دعویٰ کے لیے مسکت ہو سکتا ہے۔ سو جیسے سنار یا صراف کامل کا کوٹے گرے کو کسمٹی پر لگا کر بتلانا گاہک یا سمتا کے دکھلانے اور ساکت کرنے کے لیے اپنے اطمینان کے لیے نہیں ہوتا، ایسی خدا کی طرف سے تکلیف کو بیان فرق مراتب انفعال کے لیے سمجھے اور امتحانات ولیبلکم ایکم احسن اللہ بغیر اس قسم تمام حجت سمجھے، نہ کہ اس قسم استخبار و استفسار اور ثواب و تاب کو ایسے سمجھے جیسے آئینہ کو نظارے کے لیے پیش نظر رکھے اور پتھر یا چوب کو سامنے سے ہٹا دے۔ سو جیسے اسے رکھنے اور ہٹانے میں ایک اعزاز اور دوسرے کی تحقیر نکلتی ہے، ایسے ثواب و عتاب خدا کی طرف سے بیان فرق مراتب ظہور کے لیے سمجھیے، یعنی جیسے آئینہ سے بوجھ انعکاس نور آفتاب جو بعد میں قبول ظہور میں آتا ہے اور بعد انفعال رنگ دکھلاتا ہے، ایک صدوری نور مذکور عدد سے وہ ادھر کو ہوتا ہے، وہ ارادہ منعکس مرادات بشری پر اس طرح واقع ہوتا ہے جیسے نور منعکس ازائنہ در دیوار پر واقع ہوتا ہے۔ سوئی اعزاز مذکور اس فعالیت کا نتیجہ ہے۔ غرض یہاں مولانا بندے کے ذوف و عجز کو بیان کرنے کے وقت تعالیٰ کی طرف التجا کرنے، اس پر توکل کرنے کی تعلیم فرماتے، کیونکہ خدا قوی جبار کی طرف سے مورد رحم ہونے کی امید اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اس کے آگے رضا و تسلیم اختیار کرے، یعنی مقاومت کو چھوڑ کر اس کے احکام شریعہ اور تکوینیہ کو بصر و چشم قبول کرے۔ آگے مولانا التجا و توکل کو درجہ عشق کو فنا تک پہنچانے کی ہدایت فرماتے، جس کا یعنی آخر میں حضرت نے نتیجہ وہی نکالا جو میں نے بالکل ابتدا میں عرض کر لیا ہے کہ تکوینی اور تشریعی دونوں چیزوں کو انسان قبول کرے۔ تکوینی سے مراد یہ ہے کہ انسان مطلب اللہ تعالیٰ نے جو سبب بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اسباب بنائے ہیں اس کو بھی مان لے، مطلب یعنی اس میں کوئی وہ درمیان میں تخلف نہ کرے۔ وہ دوسری بات ہے کہ اسباب اور شریعہ وہ بھی مان لے، یعنی اللہ پاک نے مجھے حکم کیا دیا ہے اور اللہ پاک کا حکم براہ راست اس چیز کو کیا ہے۔ میں آپ کو اس کی دو مثالیں دیتا ہوں۔ پہلے مثال، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ذبح کرو اسماعیل علیہ السلام کو، یہ تشریعی حکم تھا۔ چوری کو حکم دیا کہ کاٹنا نہیں، چوری کو حکم دیا کاٹنا نہیں۔ اب چوری کاٹ نہیں سکتی، اللہ کا تکوینی حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہا ہے کیونکہ تشریعی حکم ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک کا حکم آیا کہ مینڈا کو اس کے سامنے لے آؤ، وہ بھی تکوینی حکم تھا، وہ لایا گیا۔ پھر چوری کو حکم ہو کہ اب چل، وہ پھر وہ چل پڑی، مینڈا ذبح ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا تو نے اپنا خواب سچا کر کے دکھا دیا۔ حالانکہ وہ اسماعیل علیہ السلام ذبح نہیں ہوا تھا، مینڈا ذبح ہوا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس کو بتایا کہ یہ ایسے جیسے تو نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا، کیونکہ ارادہ تو تھا نا۔ اب گوئے کہ اللہ پاک نے اس کے ارادے پہ فیصلہ کر لیا، بس یہی بات ہے۔ انسان کے ارادے پر فیصلہ ہوتا ہے، لیکن چلتا اللہ کا ارادہ ہے،
چلتا اللہ کا ارادہ ہی ہے، یعنی اللہ پاک کا ارادہ ہوگا کسی کام کا تو وہ ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کے ارادے سے نہیں ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے ارادے سے نہیں ہوا، اللہ کے ارادے سے ہوا. لیکن اللہ پاک نے اس کو ویسے ہی قبول فرمایا جیسے وہی حکم پورا ہوا جیسے کہ اللہ پاک نے حکم دیا تھا. تو اسی طریقے سے ہم لوگ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو کام اس ارادے کے مطابق نہیں ہوتے، لیکن اللہ پاک ہمارا ارادہ لکھ لیتے ہیں کہ اس نے یہ ارادہ کیا تھا، اور اسی پر ہمارا مطلب جناب میں اجر بھی عطا فرما دیتے. اور اگر خدا نخواستہ ہم نے کسی غلط کام کا ارادہ کیا ہے تو مطلب بغیر اس کے وہ نہیں کر سکتا، وہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے تو کرے گا. مطلب ظاہر مثال کے طور پر نعوذ باللہ من ذالک میں کسی کو قتل کرنا چاہوں تو اگر اللہ نہیں چاہے گا تو میں قتل نہیں کر سکتا، تو اللہ پاک کی طرف سے ہوگا انتظام اس کا، لیکن میرے ارادے پر فیصلہ ہوگا کہ اس نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، لہٰذا میرے ارادے میں چاہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا ارادہ اللہ پاک کے ارادے کا ماشاء اللہ جو ہے نا تابع ہے، ارادے کا تابع ہے. بس یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ حضرت نے مطلب اس کو سمجھا دیا. او ندارد خواب خور چون آفتاب روح آرامی کند بے خورد خواب. وہ محبوب حقیقی آفتاب کی طرح خواب و خوار سے کام نہیں رکھتا، اس لیے اپنے عاشقوں کی روح کو اپنے ساتھ اس صفت میں شریک کرنے کے لیے بے خواب و خور بنا دیتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم وہو یطعم ولا یطعم وہو یطعم ولا یطعم. مطلب یہ ہے کہ سبحان اللہ، کیا عجیب بات یہ حضرت کہ وہ محبوب حقیقی جو ہے وہ چونکہ سوتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے، تو اپنے عاشقوں کو بھی اپنے ساتھ اس میں شریک کرنے کے لیے بے خواب بے خوار کرنا. مطلب یہ ہے کہ وہ بھی کھانا کم کھاتے ہیں اور سوتے کم ہیں. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ والی بات کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کم سوتے ہیں اور کم کھاتے ہیں. یہ بڑی عاشقانہ بات کی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم وہو یطعم ولا یطعم. کہ بے آمن باش یا ہم خوی من تاب بینی در تجلی روی من. سبحان اللہ. کہ بے آمن باش یا ہم خوی من تاب بینی در تجلی روی من. چنانچہ بدلالت مائل اپنے عاشق سے یوں کہتا ہے کہ میری طرف آ اور یا تو میرا عین بن جا یا میرا ہم صفت ہو جا، تاکہ انکشاف قلب کی تجلی میں میرا رخ دیکھ لے. بیاں کے کلمہ سے حصول نسبت مع اللہ مراد ہے، یعنی حصول نسبت مع اللہ حاصل کرو، یعنی فنا فی اللہ کے بعد بقا باللہ حاصل کرو. اور اس نسبت کا ایک پہلو فنا فی ذات اور توحید ذاتی ہے، جس کو ہم خوئی مند سے جو مرادف تخلق باخلاق اللہ کا ہے تعبیر فرماتا ہے. یعنی تو وہ صفات اختیار کر جو اللہ پاک کی صفات ہے، اس کو تخلق باخلاق اللہ کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے اخلاق مطلب جو ہے نا وہ اختیار کرنا. اللہ کریم ہے تو بھی کریم ہو جا، اللہ رحیم ہے تو بھی رحیم ہو جا، اللہ معاف کرنے والے تو بھی معاف کیا کر. ہاں جی، یہ بات ہے. اوپر کے اشعار میں توحید افعال کا ذکر تھا، اور درجہ سے ترقی ہو کر یہ دونوں قسمیں توحید صفاتی اور توحید ذاتی حاصل ہو جاتی ہیں. اور تفسیر ان کی یہ ہے کہ اگر اپنے افعال نظر و التفات سے غائب ہو کر صرف افعال حق پر نظر رہ جائے اور وہ توحید فی الافعال ہے، اور اگر غرض کی صفات بھی نظر میں نہ رہے تو یہ توحید فی الذات ہے. توحید فی الصفات کو مشاہدہ اور توحید فی الذات کو معائنہ کہتے ہیں. سبحان اللہ، کیا مشکل بات کو سمجھا دیا ہے. یعنی توحید فی الصفات، یعنی صفات سے مراد یہ ہے کہ صفات ان کی طرح اختیار، اللہ کی طرح اختیار کر لو. تو یہ پھر کیا ہے؟ اس کو مشاہدہ کہتے ہیں. اور توحید فی ذات کو معائنہ کہتے ہیں. مصر ثانیہ میں کلمہ ببینی مشاہدہ و معائنہ دونوں کے لیے عام ہے. وہ تینوں کلمات اصطلاحی ہیں، ان سے دیکھنا بمعنی متعارف مراد نہیں، بلکہ محض توجہ الی الصفات و توجہ الی الذات مقصود ہے.
یعنی اللہ جل شانہ کو تو کوئی اس عالم میں دیکھ نہیں سکتا، ناممکن ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے جیسے دیکھ رہا ہو، یہ ایسا ہو سکتا ہے، مطلب اس کا جو ایفیکٹ ہے، جیسا ہونا چاہیے اس کا ایفیکٹ، وہ ایفیکٹ انسان بغیر اس کے بھی حاصل کر سکتا ہے، چونکہ وہ ایفیکٹ مطلوب ہے یہاں پر، لہٰذا وہ جن ذرائع سے آپ حاصل کر سکتے وہ حاصل کر لو، کیونکہ نص صریح میں حدیث شریف میں ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو ایسی بات کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، حالانکہ کسی کوئی خدا کو دیکھ تو نہیں سکتا، لیکن یہ تو کر سکتا ہے نا کہ ایسا ہے جیسے کہ دیکھ چکا ہو، جیسے دیکھ رہا ہو، ایسا تو ہو سکتا ہے۔ اور پھر اگلا درجہ یہ بتایا وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو نہیں یہ حاصل کرتا یہ مرتبہ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ بے شک تجھے دیکھ رہا ہے، مطلب وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ مطلب ان سے دیکھنا بمعنی متعارف مراد نہیں، بلکہ معنی محض توجہ لصفات و توجہ لذات مقصود ہے، جو قلب کا فعل ہے، نہ کہ باصرہ کا، یعنی انسان کی آنکھ کا نہیں بلکہ دل کا ہے، دل کی آنکھ سے دیکھنا، دل کے کان سے سننا، دل کی زبان سے بولنا، ہاں جی یہ چیزیں ہوتی ہیں، دل کا بھی اپنا ایک نظام ہے، ہاں جی۔ یہ لاہور میں ایک اہل حدیث بزرگ تھے، صوفی تھے، اہل حدیث میں بھی صوفیاء گزرے، ہاں جی، مطلب یہ عبداللہ غزنوی، ہاں جی، تو وہ مطلب وہ جو ہے نا، تو ایک صاحب تھے جو شرابی تھے لیکن غالباً صحافی تھے، تو اس نے کہا کہ میں حضرت سے ملاقات کر سکتا ہوں لیکن حضرت مجھے شراب پینے سے نہیں روکیں گے، اگر مجھے وسکی پلائیں گے تو پھر میں ان کے ساتھ مل سکتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، آ جائے، میں آپ کو وسکی پلاؤں گا۔ لوگ حیران تھے کہ حضرت نے اس کی کیسے اجازت دی ہے؟ کہتے حضرت کے پاس آئے اور بیٹھ کے حضرت باتیں کرتے رہے، وہ بھی باتیں کرتے رہے، وسکی درمیان میں پڑی ہوئی کہ یہ لو، تو آخر مجھ سے پوچھا بھائی وسکی پڑی ہوئی تم کیوں نہیں پی رہے ہو؟ کہتے حضرت آپ زبان سے تو کہہ رہے کہ پی لو لیکن دل سے کہہ رہے کہ نہ پیو، یہ میں اس کی طرف ہاتھ ہی نہیں بڑھا پا رہا، میرا ہاتھ نہیں بڑھ رہا، کیونکہ آپ کا دل نہیں چاہتا کہ میں پیوں، آپ دل سے مجھے روک رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں کہ پی لو، مطلب یہ والی بات۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دل کی بھی ایک زبان ہے، دل کا بھی کان ہے، دل کا کیسے کان ہے؟ ادھر آپ کے دل میں خیال آیا اور ادھر اس کو پتہ چل گیا کہ دل کے کان سے سن لیا نا، اور دل کے کان بھی، آنکھ بھی ہوتا ہے، جو چیز آپ کے دل میں ہے اس پر کھل جائے، تو دل کا آنکھ ہو گیا۔ ایک قادری سلسلے کے بزرگ تھے، بہت بڑے، 140 سال عمر تھی ان کی، ہمارے پھوپھا کے شیخ تھے، تو مجھے چونکہ معذور تھے مجھے اپنے ساتھ لے جاتے، تو حضرت کو بڑی محبت کے ساتھ ملے، ان کو اپنے گلے کے ساتھ لگایا، تو میں بھی نوجوان تھا، میرے دل میں آ گیا کہ اگر مجھے بھی اس طرح گلے سے لگا لے تو کیا اچھا، تو میرے طرف کر کے اپنے دل میں باتیں نہ رکھو، اچھا میں نے کہا اچھا ٹھیک، تو وہ جو ہے نا، وہ مجھے پوپا نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا بس یہ ہمارے آپس کی بات ہے، تو اب ظاہر ان کے اوپر بات کھل گئی کہ مطلب یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس طرح صبح ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو 3 آدمی تھے، ایک حضرت تھے، ایک میرا پوپا تھا، ایک میں تھا، اب حضرت نے لمبی بات شروع کی، مجاہدات کی، ایسا کرنا ہوتا ہے، ایسا کرنا ہوتا ہے، ایسا کرنا ہوتا ہے، ایسا کرنا ہوتا ہے۔ تو میرے پوپا نے کہا، وہ عالم تھے، فاضل دیوبند تھے، انہوں نے کہا حضرت اگر آپ یہ مجھے کہہ رہے تو میں یہ نہیں کر سکتا، تو حضرت نے فرمایا تجھے نہیں کہہ رہا ہوں، تو پھر کس کو کہہ رہے تھے؟ ظاہر 3 ہی تو آدمی تھے، اس کا بدلے مجھے کہہ رہے تھے، تو میرے دل میں جو باتیں تھی وہ سارے بتا رہے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دل کی بھی آنکھ ہوتی ہے،
لیکن ہر ایک کی نہیں، جن کی ہوتی. تو یہاں پر بھی یہ والی بات ہے کہ یہ جو قلب کا فعل ہے نہ کہ باصرہ کا. روئی من سے بھی ذات مراد ہے نہ کہ چہرہ متعارف. یہاں ممکن ہے کہ کوئی محترس ببینی روئی من کے صحت سے اس بنا پر انکار کر کے اس طرح دیدار الہی ممتنع ہے. آگے اس کا جواب ارشاد ہے ورنہ دیدی چونی شیدا شدی حاک بودی طالبی حیا شدی. تم تو مستقبل ہی میں دیدار کر سکنے کے منکر ہو، مگر ہم کہتے ہیں کہ تم ماضی میں بھی دیدار کر چکے ہو. اگر دیدار نہیں کیا تو اس پر ایسے شیدا کیوں کرو گے؟ تم پہلے خاک تھے، اسے الگ میں تم اللہ سے زندگی بخشنے کے طالب ہو گئے. پہلے مصر میں شیدا ہونے سے وہ فطری میلان مراد ہے جو ہر شخص کے دل میں ایک سب سے برتر و کامل تر ہستی یعنی خدا عالم کے لیے موجود ہے. حتیٰ کہ داریہ جو زبان سے سرین خدا کے وجود کا من کرے، انتہائی یاس کے وقت وہ اس بزرگ تر ہستی کو پکارنے پر مجبور ہو جاتا ہے. دوسرے مصرے کی توجیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے فقال لها والارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. تو اس نے آسمان کو اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں آؤ خوشی سے تو اور زبردستی تو، اور ہمارے حکم کو بجا لو. دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے حکم بجانا نے کہ حاضر ہیں. اور جب زمین حالت ترابیت میں اختلاف کی ہوتی ہے تو اس کا مقتضی ہے کہ جب اس کو معلوم ہو کہ مجھ سے انسان پیدا کیا جائے گا تو اس عذرا اطاعت خود غرض کیا ہوگا؟ اختلاف کی مشیت ضرور پوری ہونی چاہیے، اور میرے مادے سے انسان کی زندہ مخلوق پیدا کی جائے اس سے اس کا طالب احیاء ہونا ثابت ہوگی. یعنی آگے اسی قسم کا استدلال ارشاد ہے غرض بے سویت نداد دست و علف چشم جانت چوب مان دست آ طرف. پھر اس نے تم کو لامکان سے غذائے روحانی نہیں دی تو تمہاری روحانی آنکھ کو اس طرف کیوں لگ رہی ہے؟ یعنی گائے بیل بھینس وغیرہ جانوروں کی عادت ہے کہ مالک کے ہاتھ سے دانہ چارہ پانے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں کو تکتے رہتے ہیں. یہاں علف یعنی گھاس سے غذا اور خوراک مراد ہے، اور استعارہ ہے دیدار سے، یعنی اس محبوب حقیقی نے عالم ارواح میں تم کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے جبھی تو تمہارے اندر کسی نہ کسی حد تک اس کی طلب موجود ہے. اور دیدار یا تو معرفت سے کنایہ ہے جو عالم ارواح میں بوجہ اتم حاصل تھی، یا اس سے یوم میثاق کی مشابہت موصول ہے. چنانچہ بعض روایت میں کلمہم قبولا وارد یعنی حق تعالیٰ نے ذریات آدم کے سامنے گفتگو فرمائی. آگے اس کی چند مثال ارشاد ہے غربہ بر سورا خزاں شد موتکف کہ ازا سوراخ و شد معتلف. بلی کسی سوراخ پر اس لیے تاک لگائے بیٹھی ہے کہ سوراخ سے وہ چوہے کی خوراک پا چکی ہے. ایک مرتبہ کا اصول مدے سے دوبارہ توجہ پر آمادہ کر رہا ہے. غربہ دیگر ہمی گردد ببام کس شکار مرغ او با آیت توام. ایک اور بلی کوٹے کے منڈیر پر پھر رہی ہے کیونکہ پرندے کے شکار کی اضافہ پا چکی ہے، پہلے کامیابی سے دوبارہ طلب پر اکسا رہی ہے. آیا کہ راکب لشد جو لانگی وہاں کہ حارس برائے جامگی. ایک شخص کا نصب العین جولاہے کا پیشہ ہے اور ایک شخص روزینہ پانے کے لیے چوکیدار بنا ہوا ہے کیونکہ ان میں سارے کو اپنے شغل میں فائدہ حاصل ہو ہے، اس لیے اس پر متوجہ ہے. وہاں کہ بیکار رو در لامکاں کی ازاں سو دادش تو قود جام. اور اس طرح وہ ایک شخص ان سب دینی مطلوب سے بیکار ہے، مطلوبات سے بیکار ہے، اور اس کی توجہ لامکان میں ہے کیونکہ محبوب تو اس کی طرف سے غذائے روح عطا فرمائی ہے اور غذائے روح مشاہدہ محبوب ہے. کار آدارت کے حقرا شد مرید بہر کارے او زہر کارے برید. اصلی کام تو وہی رکھتا ہے جو حق کا طالب ہو گیا اور اس نے اس کے ایک اصلی کام کے لیے ہر دنیائی کام سے قطع تعلق کر لیا. ان اوپر کے شعر میں اللہ کے بارے میں وائے کہ بیکار کہا تھا تو یہ لفظ اس کے حق میں ناملائم معلوم ہوا کیونکہ اس سے ناکار اپن کا مفہوم نکلتا ہے. لہٰذا آیان اس کی یوں اصلاح فرماتے ہیں کہ ان کو ناکار نہ سمجھو بلکہ بہترین کارگزار وہی ہے جو دنیاوی اشغال سے بیکار ہو کر اطاعت حق کے کارگزار بن جائے. اصل میں آپ سے بات عرض کروں دنیا میں ہم کس لیے آئے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. ظاہر یہ ہم لوگ نہیں تو کر سکتے کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں، بلکہ ہم اس مسئلے میں اس کی بات پر ہی یقین رکھیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اس نے ہمیں کس لیے پیدا کیا. اپنی طرف سے تو ہم بات نہیں کر رہے کیونکہ ہم اپنی مرضی سے تھوڑے ہیں، اپنی مرضی سے تو ہے ہی نہیں. تو ہم اپنے بارے میں کیا کہ ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں. مثال کے طور پر میں پشاور جانا چاہتا ہوں تو پشاور جانے چاہتا ہوں، میرا ارادہ ہے، اور پھر اس اپنے ارادے پہ میں عمل کروں گا اور میں چلا جاؤں گا. لیکن
میرے سوتے سوتے کوئی مجھے پشاور پہنچا دے اور وہاں میری آنکھ کو لے مجھے پتہ چلے کہ میں تو پشاور میں ہوں، تو مجھے بتاؤ میں کہہ سکتا ہوں میں پشاور کس لیے آیا ہوں؟ میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں. ہاں وہ کہہ سکتا ہے جو مجھے پشاور لائے کہ میں اس کو پشاور کس لیے لے جاؤں. ممکن ہے مجھے علاج کے لیے لے گئے ہوں وہاں پر علاج کروانا چاہتے ہو، مجھے کوئی گرفتار کرنے کے لیے لے گیا ہو، مطلب جو بھی وجہ ہے، لیکن اس کو معلوم ہوگا نا، کیونکہ فعل میرا ہے نہیں. جب فعل میرا نہیں ہے تو میں ظاہر میری بات پر کوئی اس کا فیصلہ نہیں ہے. تو اللہ جل شانہ نے ہمیں پیدا فرمایا، اس مسئلے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا کہ ہم خود اپنے مرضی سے آئیں. تو جب یہ والی بات ہو گئی تو اس کا مطلب اللہ نے جو ہمارا مقصد بتایا ہے اسی پر ہی ہم سوات کریں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہے نہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا میں نے انسان و جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے. بس پتہ کیا چلا کہ ہمارے آنے کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے. یہ میں بہت اہم باتیں کر رہا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھیں. ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت ہے. اب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کس چیز کی؟ کہ ہم زندہ رہیں اور ہم صحت مند رہیں. زندگی کے لیے جن سامانوں کی ضرورت ہو وہ بھی ہو، اور صحت مند رہنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہو وہ بھی ہو. پھر ہم زندہ رہیں گے تو کام ظاہر مطلب پھر عبادت کر سکیں گے نا. اس کے علاوہ تو اب اس وجہ سے ہے تو کام ہمارا عبادت، لیکن اس کے لیے ہمیں ان کاموں کی ایجاد دی گئی جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو مطلب برقرار رکھ سکتے ہیں. مثلا ہم کھانا کھاتے ہیں، سوتے ہیں، پانی پیتے ہیں، مطلب کاروبار کرتے ہیں، اس کے لیے مکان بناتے ہیں، حفاظت کے لیے، علاج کے لیے. ظاہر مطلب ہے کہ ہم صحت کے لیے جو ہے نا علاج وہ کرتے ہیں. اور چونکہ نسل بڑھانا بھی مطلوب ہے کہ نسل جاری رہے، تو اس کے لیے شادی بھی ہے. تو شادی کے سامان کی چیزیں بھی ساری آ گئی. اب یہ چیزیں ہماری مطلوب نہیں ہیں، نہ کھانا مطلوب ہے، نہ ہم کھانے کے لیے آئے ہیں، نہ پینے کے لیے آئے ہیں، نہ سونے کے لیے آئے ہیں، نہ شادی کے لیے آئے ہیں. ہم کس چیز کے لیے آئے ہیں؟ ہم اللہ کی بات کے لیے آئے ہیں. تو یہ اصل ہمارا اللہ کی عبادت ہے. باقی تمام چیزیں بالغرض ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک غرض وابستہ ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم عبادت کر سکیں. اب اس میں ایک بہترین نقطہ اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا ہے اس وقت، بہت اہم نقطہ ہے. وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا اصل مقصد عبادت ہے، اور یہ باقی تمام چیزیں اس عبادت کے لیے ہیں، یعنی اس کے لیے ذریعہ ہیں. بس جو عارف ہوگا اور اس کو اس چیز کا پتہ ہوگا کہ یہ چیزیں اس کے لیے ذریعہ ہے، اور اس کو ذریعے کے طور پہ استعمال کر، تو یہ بھی عبادت بن جائے گی. یہ بھی عبادت بن جائے گی، کیونکہ یہ مطلب جو ہے نا اس کا حصہ ہے. بغیر وضو کا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، تو وضو نماز کیسے ہو گیا نا؟ مطلب ظاہر بغیر وضو کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ جو چیز جس کے لیے لازم ہے تو اس کے ساتھ ہی گنا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے جو ارادہ اگر یہ ہے ان چیزوں سے کہ کھانا میں اس لیے کہوں کہ میں عبادت کروں، سو میں اس لیے کہ میں بات کروں، اور مطلب یہ ہے کہ میں شادی اس لیے کروں کہ ظاہر مطلب ہے کہ سلسلہ چلتا رہے، اللہ کا حکم پورا اور عبادت جاری رہے. اب یہ تمام چیزیں اگر عبادت کے عنوان سے ہوں گی تو یہ چیزیں عبادت بن جائیں گی. اور عبادت اگر ان چیزوں کے لیے ہو گئی تو وہ چیز ہے وہ عبادت کی چیز بن جائے گی. مثلا آپ نماز اس لیے پڑھے کہ لوگ آپ کو کھانا دے تو کھانا بن جائے گا. یہ نماز پبانا ترے خور پشت میں کہتے ہیں نا کہ وہ نماز کے بہانے کیرے کھانا. وہ یہ ایک ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے کہت میں کوئی تھا نا، وہ کیرے کھانا چاہتا تھا، تو مالک کو دیکھ لیا کہ وہ آ رہے ہیں، تو سجدے میں گر کے کیرے کھاتا تھا. تو مطلب یہ کہ وہ ذرا نماز کے بہانے
وہ کر رہا تھا. تو اگر مثال کے طور پر یہی عبادت جو ہے اگر ان چیزوں کا ہو جائے، ذریعہ بن جائے، تو پھر وہ عبادت نہیں رہے گی، وہ یہ چیز بن جائے گی. تو بس یہی اصل میں بنیاد ہے کہ ہم لوگ جو اصلی کام ہے اس کو پہچان لیں کہ اصلی کام ہے کیا. تو یہاں پر بھی یہ بات فرمائے گی، یعنی اصل تو وہی ہے وہاں کا کام. یہ باقی چیزیں یہ سب تو عارضی ہیں، مطلب وہ تو صرف اس کے لیے ذریعہ ہے، اس کے لیے ذریعہ ہے، یہ اصل کام نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے اپنی آخرت کے فکر میں باقی تمام فکروں کو ضم کر دیا تو اللہ پاک اس کے باقی تمام کاموں کی کفیل ہو جائیں گے. کہ جو کام یہ خود کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ چھوڑ دیتا ہے، کرو پھر کر کے دکھاؤ. ہاں جی. اور جب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پورے کائنات کو اس کے لیے استعمال کرواتا ہے. مطلب پھر وہ ہر چیز اس کے مطابق چلتی ہے، کیونکہ ظاہر وہ سب چیزیں اللہ کے لیے. تو جب یہ اللہ کے لیے ہو تو اللہ اس کا ہو گیا، تو ساری چیزیں بھی اس کی ہوگی، مطلب وہ سب اس کے لیے استعمال ہوگی. تو یہاں پر یہ فرمایا کہ جب پہلے عنوان جو تھا وہ یہ تھا کہ محض بیکار ہے، مطلب دنیا کے کاموں کے لیے. فرمایا اس سے ذرا ان کے اوپر بات آتی تھی کہ تو بیکار لوگ ہیں، لیکن یہاں ان کو فرمایا کو ناکار نہ سمجھو، بلکہ بہترین کارگزار تو یہی ہے کہ اصل کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اصل کام کے اوپر لگے ہوئے ہیں. یہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، یہ انبیاء علیہ السلام کا جو کام تھا وہ تو اللہ کے ساتھ ملانا ہے، تو باقی سائنسدان وغیرہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو ظاہر دنیا کے کام کے ان تمام چیزوں کے کرتے ہیں. اب یہ جو دیکھیں نا تکوین جو ہے، تکوین کے ذریعے سے کائنات وجود میں آئے، تو اب جو کائنات کی دریافت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفت پہ تو کام کر رہے ہیں، لیکن یہ اس کے اندر گم ہو چکے ہیں اور خالق کی کائنات کو بھول چکے ہیں. تو اگرچہ کام تو یہ ظاہر ہے تو حقیقت کائنات باطل تو نہیں، وما خلقت ذا باطلا، تو ایک حقیقت کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اس اپنے اصل سے ہٹے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مقصود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو کائنات ہے وہ مطلب جو ہے نا اس کو مطلوب ہے، لہٰذا اسی میں گم ہو گئے، اصل کو نہ پا سکے. یوں کہہ سکتے ہیں جیسے سایہ کے اوپر کوئی لگا ہوا، سایہ کے پیچھے چل رہا ہو تو سایہ ہاتھ میں آئے گا، سایہ تو ہاتھ میں نہیں آتا. لیکن اگر آپ جس چیز کا سایہ ہے اس تک پہنچ جائے تو سایہ خود بخود آپ کے پاس آ گیا، کیونکہ سایہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے. تو جو اللہ کے بن جائے ساری اس کی ہو جائیں گی، اور جس نے اللہ کو چھوڑا ان کے لیے تو یہ بھی نہیں رہے گی ان کی، یہ بھی ان کی نہیں رہے گی. دیگراں چوں کودکاں ای روز چند تا بشب برخاک بازی میں کنن. اور دوسرے دنیا دار لوگ تو بچوں کی طرح زندگی مستار کے ان چند دنوں میں موت کی رات تک مٹی میں کھیل رہے ہیں. ان بیچاروں کا تو کھیل ہی کھیل میں سارا ماہ میں نے گزر گیا، کھیل ہی کھیل میں. بالکل، یعنی کھیل تو ایک تفریح کے طور پہ اگر ہو تو چلو یہ تو کوئی بات ہے، چلو جی اس میں آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن کھیل ہی اگر کام بن جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کھانا آپ زندگی کو بچانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو بات ہے، لیکن آپ کا کھانا ہی کام بن جائے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر چیز جو چیز بمقصد ہو تو اس کو تو اس مقصد کے لیے استعمال کرو، لیکن وہی مقصد یعنی بن جائے تو وہ تو کام غلط ہے، کیونکہ خود تو مقصد ہے نہیں، خود تو ذریعہ ہے. یہ باغات و محل جتنے بنے سب کے لونے ہیں یہ مٹی سے بنے. صبح ان سے کھیلتا ہے آدمی، آئے گی شام وداع سر پہ جو ہی
دے کے سب کی کنجیاں اورو کے ہاتھ، جال حد میں سوئے گا حسرت کے ساتھ، بازی جائے استاف طفل فریبی متائے دہر بیہود مردمان کے دری مبتلا شدن۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ ان چیزوں میں جو مقصد نہیں ہے اس کے اندر اپنا وقت خراب کر رہے ہیں، اور بعد میں ان کے پاس سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، موت کے وقت آخر میں یہ حالت سب پہ آتی ہے کہ ان کی دنیا کی بے ثباتی کنفرم ہو جاتی ہے، مطلب اس وقت تو بالکل سب پہ کنفرم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے وقت انسان پھر افسوس کرتے ہے کہ میں نے وقت کیوں ضائع کیا۔ اب دیکھو میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص کی 70 سال عمر ہے، اور 70 سال کی عمر میں آخری گھڑی اب آ گئی اور موت کا فرشتہ سر پہ آ گیا۔ وہ اس سے منتیں کر کے 5 منٹ مانگ رہا ہے، لیکن 5 منٹ بھی وہ نہیں دے رہا۔ اب اس کے لیے 5 منٹ بہت ہام ہے، لیکن 5 منٹ بھی نہیں ہے۔ اس کو 70 سال دیے گئے تھے، 70 سال دیے گئے تھے۔ وہ 70 سال کی قدر نہیں کی، پھر بعد میں 5 منٹ بھی نہیں ملیں گے۔ یہ بات تو ابھی جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو نہ چھوڑو، اس کو استعمال کرو، ورنہ وقت جب گزر جائے گا پھر اس کے بعد کچھ بھی ہاتھ نہیں رہے گا، پھر اس کے بعد چاہے کچھ بھی آپ کرنا چاہیں گے پھر نہیں کر سکو گے۔ خواہ بنا کے کزو اقزامی جو حد دائے وسواس اشواش میدہد، اور جو کوئی اس کیل کے غفلت میں مغلوب ہونے والا متنبع ہو جائے پر خواب غفلت سے اٹھنے لگتا ہے تو وسوسہ نفس شیطان کے دائیں اس کو فریب دیتی ہے۔ وسوسہ کو دائیں سے تشبیہ بین اعتبار دی ہے کہ جس طرح دائیں بچوں کو تپک تپک کر سلاتی، اس طرح وسوسہ انسان کو غافل بناتا ہے۔ کہتے ہیں ابھی تو تو جوان ہے، ابھی تو تو جوان ہے، یعنی مطلب ابھی کوئی بات نہیں، ابھی تو کیا ہوا ہے۔ یہ اصل میں بہت بڑا وسوسہ انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی تو جوان ہے۔ بھئی موت جو ہے وہ تو جوان اور بوڑھے پر نہیں ہے، وہ تو بچے کو بھی آ سکتی ہے، بلکہ بعض بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں، بعض بچے صرف ایک چیخ مارتے اور مر جاتے ہیں، بعض کچھ بڑے ہو کر مر جاتے ہیں، بعض جوان ہو کر مر جاتے ہیں، بعض بوڑھے ہو کر مر جاتے ہیں، لیکن مرنا سب کو ہے، اور کچھ پتہ نہیں کہ کس کے لیے کون سا لکھا ہے، بوڑھے ہو کر مرنا ہے یا نوجوان کی حالت میں مرنا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ لہذا انسان اس میں مستغنی نہیں ہو سکتا۔ رو بخس پہ جاں کے نگزاری میں ماہ کے کسے از خواب بجہان الدرا، اے عزیز جاؤ سو رہو، کیونکہ ہم کسی کو ایسا نہیں کرنے کہ وہ تم کو نیند سے جگا دے، یعنی تم بے چین نہ ہو، ہم تمہاری راحت و آرام کی کفیل ہے، تم دونوں جان سے مطمئن و بے فکر ہو کر پڑے رہو۔ وہ دایا کی طرح جو ہے اس کو شیطان تبکی دے کر سلاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، پھر ٹھیک ہے جی ابھی تو ہو جائے گا، کون سا مشکل کام ہے بھائی، توبہ یہ ہے نا، توبہ کر لیں گے نا بعد میں، مطلب یہی کہتے ہیں نا توبہ بعد میں کر لیں گے نا، بھائی توبہ بعد میں نصیب ہو جائے نا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے، یہ آپ کے پاس ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے ٹائم، مطلب 1 سیکنڈ پہلے آپ بالکل ٹک تھا، 1 سیکنڈ کے بعد دھماکہ اور ختم، اس کی کچھ بھی آپ کو کیا کر سکتے آپ۔ یعنی انسان بعض دفعہ ایسے عجیب طریقے سے مرتے ہیں نا کہ یعنی کچھ بھی انسان نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیا ہوا، یہ تو کوئی مرنے کی جگہ بھی نہیں تھی، لیکن بس وہ چلا جاتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ مطلب یہ ہے کہ ہم مستغنی نہیں ہیں، ہم تو خود را برکونی از بیخ خواب، ہم چو تشنا کوشند او بانگ آب، مگر محبوب حقیقت ہے بندے تو خود ہمت کر کے اپنے آپ کو اسباب خواب سے الگ کر لے، جیسے ایک پیاسا جس نے پانی کی آواز سن لی کہ وہ ہرگز نہیں سو سکتا۔ بانگے اہم من بگوش تشنگاں، ہم چو باراں میر اس میں آسماں، میں بھی اس خطاب کے اعتبار سے بمنزل پانی کی آواز کی ہوں جو پیاسوں کے کان میں پہنچے اور بارش کی طرح آسمان سے پہنچ رہا ہوں، یعنی میرا خطاب بذریعہ وہی عالم بالا سے نازل ہوا ہے۔
برجے عاشق برا در استرا بانگ آب و تشنوا آنگا خطاب آگا خواب. بس اے عاشق اٹھ کھڑا ہو اور طلب آب میں بے قرار ہو جا، ورنہ بڑے تعجب کی بات ہوگی کہ پانی کے مسلادھار برسنے کی آواز بھی ہو اور کوئی پیاسا بھی ہو اور پھر اس کا لمبی تان کر سوتے رہنا. غرض ایسے موقع پر سو جانے والے کی پیاس در حقیقت اشتہائے کاذب ہے. اس کی تائید میں ایک قائد ارشاد فرماتے جس میں ایک بدی عشق پر اس کے عشق کے کاذب ہونے کا الزام لگایا تھا. اصل میں انسان کو ضرورت ہے پانی کی، اور پانی اس کے پاس ہے اور وہ سو جائے اور جو پلانے والے وہ چلا جائے تو پھر کیا کر سکتا ہے آدمی؟ وہ جب بعد میں شکوہ کرے کہتے میں تو آیا تھا آپ سو گئے، تو ٹھیک ہے تمہیں ضرورت نہیں تھی. تو اسی طریقے سے ہمیں ضرورت ہے وہاں کامیابی کی، یعنی جنت کی ضرورت ہے، دوزخ سے بچنے کی ضرورت ہے، ساری چیزوں کی ضرورت ہے، حقیقی ضرورت ہے. اب اس چیز کا سامان صبح کے وقت اذان ہوتا ہے، سامان ہے. زور کے وقت اذان ہوتا ہے، سامان ہے اس کا. عصر کے وقت اذان ہوتا ہے، سامان ہے اس کا. کیوں بولا نہیں جاتا حی علی الصلاح حی علی الفلاح؟ باقاعدہ مسلسل بولا جاتا ہے، تو سامان ہے وہ. اس طرح عشاء کا ہے، پھر رمضان شریف آتا ہے، سامان ہے. حج کا موقع آتا ہے، سامان ہے. زکوٰۃ کے وقت آتا ہے، سامان ہے. معاملات کا وقت آتا ہے، سامان ہے. معاشرت میں یعنی گوئے سامان ان تمام اعمال کے اندر موجود ہیں وہاں کے لیے. اب اس وقت جب یہ آپ کے اوپر آ گئے آپ سو گئے، اس کا مطلب آپ نے اس سامان سے فائدہ نہیں اٹھایا. آپ کو ضرورت نہیں تھی، مطلب آپ کو چاہت نہیں تھی. ضرورت ہوتی چاہت نہیں تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ تو وہ چاہتا نہیں تھا. تو اب ایسی صورت میں اب ذرا تھوڑا سا غور کر لیں، یعنی ہم کتنا عبادت کر لیں گے اتنے محدود وقت میں، لیکن اس پر اللہ پاک ہمیں ہمیشہ کی کامیابی دینا چاہتا ہے، ہمیشہ کی کامیابی. تو کتنی بڑی بات ہے. اور وہاں جو ہمیشہ کا خسارہ ہے وہ اصل میں کفر پر ہے. کفر جو ہے نا، مطلب وہ جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو صفر پہ تقسیم کرو تو کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے؟ نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے؟ کسی کو بھی چیز کو صفر پہ تقسیم ہو تو لامحدود بن جاتا ہے. تو چونکہ وہ صفر سے بڑے نہیں، وہ ایمان نہیں لائے تو اس وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہے ان کا. ورنہ جو مسلمان ہے ان کے لیے محدود عذاب ہے. مسلمان اگر گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے بقدر اس کو عذاب ہوگا، پھر اس کے بعد جنت چلے جائے گا، ہمیشہ کے لیے جنت چلا جائے گا. تو ہمیشہ کے لیے جو جنت ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہے، اور ہمیشہ کے لیے جو دوزخ ہے وہ بھی ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہے. باقی جو اعمال ہے اس کے بقدر وہاں مقام ہے، اور جو مسلمان کی سزا ہے دوزخ میں وہ بھی بقدر برے اعمال کی ہے. یعنی درجہ تو اعمال کے مطابق ہے، لیکن وہ جو خلود فی الجنہ ہے وہ تو ایمان کی وجہ سے. کیونکہ ایمان کیا ہے؟ وہ ہمیشہ مطلب اس کی مخالفت، جب اس سے ایمان لائے تو اب جو ہے مطلب ہے کہ جب تک وہ اس کے انکار نہیں کرے گا اس وقت تک وہ جاری رہے گا. تو اس پہ اینڈ نہیں آتا تو خلود ہے. اور دوسرا کفر ہے تو کفر میں اس میں سٹارٹ ہی نہیں ہوا، زیرو ہے، لہذا وہاں پر اس کا مستحق ہی نہیں ہے. تو جب سٹارٹ ہی نہیں ہوا تو ظاہر مطلب ہے کہ اس کا جنت کا سٹارٹ ہی نہیں ہوا تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. تو یہ گویا کہ مطلب ہے اگر انسان یہ سمجھے کہ اللہ اکبر، یہ فرمایا برجے عاشق برا در اضطراب بانگ آب و تشنہ آگاہ خواب. بس اے عاشق اٹھ کھڑا اور طلب آب میں بے قرار ہو جا. یعنی جو آپ کی طلب ہے وہاں کی کامیابی کی تو اس کے لیے بے قرار ہو جا. ورنہ بڑے تعجب کی بات ہو کہ پانی کے مسلسل برسنے کی آواز بھی تمہیں نظر آئے، محسوس ہو، اور تو پیاسا بھی ہو اور پھر لمبی تان کر سو جائے تو کیسے تو پیاسا ہے؟ اس وجہ سے ایسے موقع پر تو محروم سمجھا جائے گا کہ تمہیں محروم کر دیا جائے.
دفتر ششم حکایت نمبر 17 حکایت عاشق شب بر امید وعده معشوق بیامد بدا و ساق کے اشارت کردہ بود و بازے از شب را منتظر بود تا خوابش ربود و معشوق آمد جیوش پر از گردگان نمود برفت اس عاشق کی کہنا جرات کو معشوق کے فیوادے کی امید پر اس مقام میں ہے جہاں اس معشوق نے اشارہ کیا تھا، اور کچھ رات گزرنے تک منتظر حتیٰ کہ اس کو نیند آ گئی اور معشوق آیا جو یہ حال دیکھ کر اس کی جیب کو اخروٹ سے بھر کر چلا گیا۔ سبحان اللہ، کیا مثال لی! یعنی جب جیب کو اخروٹ سے بھرنے میں یہ اشارہ مزمل تھا کہ تمہارا دعوی عاشقی فضول ہے، تم ابھی بچے ہو، ان کے ساتھ کھیلو، تمہیں عاشقی سے کیا واسطہ، کھیل کود، اخروٹ سے کھیلو، عشق کی وادی پرخار میں پاؤں نہ رکھو۔ معشوق نے اخروٹ پہلے سے اس بنا پر ساتھ لیے ہوں گے، اس کو اپنے عاشق کے ساتھ عشق ہونے کی پوری امید نہ ہوگی۔ امیر خسرو فرماتے ہیں مگس کند پروان آتش گرند حوث دیگر و عاشقی دیگر است۔ مگس کند شہد مطلب اس کی طرف جاتا ہے، اور پروانہ جو ہے نا وہ آگ کی طرف جا رہا ہے۔ حوث دوسری چیز ہے اور عاشقی دوسری چیز ہے، وہ دونوں ایک جیسے نہیں ہے۔ عاشقی بودست در ایام پیش پاسبان یاد اندر عاد خویش۔ اگلے زمانے میں کوئی عاشق گزرے جو اپنے عہد میں عہد و اقرار کا محافظ مانا جاتا تھا۔ صالحہ در بند وصل ماہ خود شاہ مات و مات شاہن شاہ خود۔ وہ برسوں سے اپنے معشوق کے وصل کے فکر میں تھا، کشدگان عشق کا بادشاہ تھا اور اپنے بادشاہ یعنی محبوب کا مقتول تھا۔ عاقبت جو اندایا بندبود کی فرجہ صبر تھا بندبود۔ آخر طلب کرنے والے کو مطلوب پہنچ ہی جاتا ہے، کیونکہ فراخی صبر سے درخشاں ہوتی ہے۔ یعنی الصبر مفتاح الفرج، یعنی صبر فراخی کی کنجی ہے۔ کما فی تمیز شارق نے غلطی سے اس کو مثال میں شمار کیا ہے۔ گفت روزے یار او کا مشب بیا کہ بپختم اسپیے تو لو بیا۔ چنانچہ اس کی معشوق نے ایک دن آ کے آج کی رات آنا کیونکہ میں تمہارے لیے لوبیا پکایا ہے، وہ کھلاؤں گا۔ در فلاں حجران شیطانی بشب تا بیا امنے وشب من بے طلب۔ تم فلاں کوٹے میں آدھی رات تک میرے منتظر رہنا حتیٰ کہ میں بن بلائے آدھی رات کے وقت آؤں گا۔ فارس زبان کے افعال میں تذکیر و تانیث کا اعتبار نہیں ہو سکتا، اس لیے احتمال ہے کہ شاید وہ معشوق کوئی عورت ہو، خصوصاً اس کو لوبیا پکانا بھی اس کا معید ہے۔ رات کا وقت ملا ملاقات کے لیے، یا تو اس کی تجویز یا اس وقت رکھی وہ سے من ہوتا ہے، عاشق کے امتحان بیداری مقصود ہو۔ مرد قربا کرد و نہا بخش کرد چو بدیدہ مت بحش از زیر گرد۔ اس شخص نے خوشخبری سن کر بطور شکرانہ قربانی کی اور محتاجوں کو روٹیاں تقسیم کی، جبکہ اس کی مراد کا چاند غبار نامیری کے نیچے سے نمایاں ہونے لگا تھا۔ شب دنا حجرہ ہمیں کرد انتظار بر امید وعدہ آں یار غار۔ رات کو اس کوٹے میں جا کر اس مخلص دوست کے وعدہ کی امید پر انتظار کرنے لگا۔ منتظر بن شست خوابش در بربود افتاد و گشت بے خود انود۔ انتظار میں بیٹھے بیٹھے اس کو نیند آ گئی، آخر وہ غلط کار نیند سے مغلوب ہو کر گر پڑا، بے خود ہو گیا۔ ساعت بیدار بود خوابش گرفت عاشق دل دادا را خوابش گفت۔ وہ خاص دیر تک جاتا رہا، پھر آخر سے نیند آ گئی، مگر بڑے تعجب کی بات ہے کہ عاشق دلداروں کو نیند آ جائے۔ ہاں جی، بعد نصف اللیل آمد یاری او صادق الوعدان آ دلداری او۔ ادھر آدھی رات کے بعد اس کا یار، اس کا دلدار سچے وعدے والے لوگ کی طرح آیا۔ عاشق خود را فتادہ خفت دید اندکے از آستینی او درید۔ جو ہی آپ نے عاشق کو پڑھا وہ دیکھا تو نشانی کے لیے اس کے آستین کا کچھ سا پڑھ ڈالا۔ گردگان چند شندر جیب کرد کہ تو تفلی گیر ایم باز نرد۔ ساتھ ہی کئی اخروٹ اس کے جیب میں ڈال دی، جسے اشارہ مقصود تھا کہ تو معاملات عشق میں بھی بچہ ہے، کامل نہیں، اخروٹ لے اور کھیلتا رہے۔ چون سے ہر اصحاب عاشق برجہید آستان و گردگاں را بدید۔ جب صبح کو عاشق نیند سے اٹھا، اس نے اپنی پٹی ہوئی آستین اور جیب میں اخروٹوں کو دیکھا تو گفت شامہ ہم صدق و وفاست آنچ برما میرست آؤ ہم زماست۔ کہنے لگا ہمارا بادشاہ سرا پائے صدق و وفا ہے، پھر جو کچھ خرمان و خسران ہم پر پہنچتے وہ ہمارے ہی کرتوت ہے۔ ہاں جی، غلام بطور تھا اس نمبر کہتے اے دل بے خواب ما ازی ایمنیم چوز ببا مچو بگمی زنیم۔ اے دل جو عاشق عشق میں بے خواب ہو گیا ہے، ہم بفضل تعالیٰ اس خواب غفلت سے جس میں عاشق خواہ مطلب بے خطرہ ہے، کیونکہ ہم عاشق کامل ہے اور اس بات کے اعلان کے لیے ہم پردار کی طرح محل پر بیٹھ کر ڈنکا بجاتے ہیں۔
گردگان مادری متحن شکست ہرچہ گویم از غم خود اندکست. ہماری دنیا طلبی کی اخروٹ کے عشق کی اس چکی میں پس گئے ہیں، میں اپنے غم عشق کا جس قدر بھی حال سناؤں کم ہے. یعنی درجہ ہم نے ذات شاہ کو مجاہد شدید کے بعد حاصل کیا جو حید بیان میں نہیں آ سکتے. آمادہ شکست خودم زیر آسمان چودان کے در دہن آسیا بود. اور جس طرح کوئی درجہ مطلوب مجاہدت شدیدہ و مدیدہ اختیار کرے. حافظ بناتے گویند سنگ لال شود در مقام صبر آرے شود لیک بخوانے جگر شود. اللہ اکبر. یعنی صبر کی وجہ سے جو سنگ لال سنگ ہے پتھر ہے وہ لال بن گیا ہے. ہاں جی اپنے خون جگر سے وہ مطلب سرخی اس نے لی ہے. آزرن چندی صدا و ماجرا پندکم دیہ بد عباد عظیم دیوان را. اے ملامت کرنے والے کب تک ادھر سر کے سے جاری رکھے، اس کے بعد مجھے اسے دیوانہ نصیحت نہ کر دی. زو کہ بے خبری ہر کے با خبر باشد نزد او سخننا سہا خرافات است. مطلب جو ذو کی بے خبری سے مطلب انسان ہر ایک جو خبر ہے اس کے نزدیک جو ناسخان یا نصیحت کرنے والوں کی جو باتیں و خرافات ہیں ان کو کیا پتہ کہ کوئی کتنی اہم باتیں ہیں. یہ حضرت فرماتے ہیں جیسے علماء کرام اور مشائخ لوگوں کہتے ہیں نا تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو، وہ کیا کیا پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. یعنی اس وقت میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک آدمی کو کوئی چیز کی تلاش بازار میں تلاش نہیں مل رہا اس کو. ایک آدمی کی رال بھی بہ رہی ہے اور اس طرح مطلب ہے کہ گندے کپڑے پہنے ہوئی ہے اور جاہلوں کی طرح گفتگو کر رہا ہے. اس نے اس کی بات سن لی، اس کو کہتے ہو آپ کو وہ چیز ادھر ملے گی. کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ ایک ایسا آدمی ہے تو دیکھو نہیں تو بات بھی نہیں کر سکتا، اس کے تو کپڑے ایسے میں اس کی بات نہیں مانتا ہوں، کہہ سکتے ہو؟ ہاں جی. یا وہ بہت شکر کرے گا دیکھو نا ایسے آدمی نے مجھے بات بتائی اور مجھے میرا کام بن گیا. تو اب جن کو چاہیے آخرت کی کامیابی، جن کا دل میں یہ طلب ہے، تو ان کو جو بھی آخرت کی کامیابی کی چیز مستند طریقے سے بتائے گا تو اس کا کتنا شکر گزار ہوگا. اس کے عمل کو دیکھے گا کہ اس کا عمل کیا ہے. اس کے عمل کو نہیں دیکھے گا، اس کے علم کو دیکھے گا، اس کی اس چیز کو دیکھا کہ اس کے پاس وہ علم ہے یا نہیں ہے، اس کو اس چیز کا پتہ ہے یا نہیں ہے، اس کو دیکھے گا. بس یہی اصل میں ٹیسٹ ہے. یہ جو ہے نا حضرت نے بڑے ہی عجیب انداز میں یہ بات کی ہے. عجیب انداز ہے. کیا ہے یہ راکی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. زیزو کے بے خبری ہر کے با خبر باشد، زیزو کی بے خبری ہر کے با خبر باشد نزد او سخن ناسخان خرافات است. جو بے خبری کے ذوق سے باخبر ہیں، یعنی ان کو کوئی چاہیے نہیں، علم ہی نہیں چاہیے، بے خبر رہنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے جو ناصحوں کی جو نصیحت ہے وہ ایک فضول قسم کی چیز ہے. میں آپ کو اپنے ایک رشتہ دار کا واقعہ سناتا ہوں. ڈاکٹر ہے، تو جب کبھی میں ان سے ملتا تھا، اس وقت وہ ظاہر آفیسر تھے آرمی میں، کبھی کبھی ان سے ملاقات ہوتی تھی. میرے بارے میں اس کو پتہ تھا بھئی یہ تو دینی باتیں کرتے ہیں، نصیحت کرتا ہے، جو بھی ہے. مجھ پر فوراً پابند ہے، اپنا ٹیپ نہیں چلانا. اچھا اپنا ٹیپ نہیں چلانا، یعنی آپ نے وہ باتیں نہیں کرنی. کیوں؟ اس کو چاہیے نہیں تھی، اس کو چاہیے نہیں تھی. بس یہی بات ہے. پھر ان کا جو باس تھے نا وہ ہمارے معتقد بن گئے. مطلب وہ آتے تھے ہمارے ہم مجلس میں آتے تھے اور بہت ماشاءاللہ. آپ کے نہیں تھے وہ فوجی فاؤنڈیشن میں طارق صاحب، ہاں جی، وہ تشریف لاتے تھے. تو کبھی اس نے بات کی ان کے سامنے، چونکہ ان کا وہ تھے سبارڈینیٹ تھے. ہاں جی، اس نے بات کی تو پھر مجھے فون کیا، پھر مجھے فون کیا، اچھا آپ کے پاس یہ چیز بھی ہے، یہ چیز بھی ہے. تو میں نے کہا بھائی کیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ
ظاہر اپنے طور پر تو جب کبھی ہم ان کے ساتھ ملتے تھے تو مجھے فوراً پابندی لگا لیتے تھے کہ آپ ان کو جان کر مقدر شاہ ہاں جی ہمارے رشتے دار تھے نا تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ کہتے بس اپنا ٹیپ نہیں چلانا. لیکن جس وقت مطلب ان کے باس نے کہہ دیا تو پھر جو ہے نا مطلب ذہن کو اس کو خیال ہو گیا. تو مقصد میرا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بہت عجیب بات کی ہے ذوق بے خبری ہر کے با خبر باشد, بڑی یعنی عجیب انداز ہے اس کا. ذوق بے خبری یہ جو بے خبر رہنا چاہتا ہے, جو بے خبر رہے, جو نہیں علم حاصل کرنا, جو کسی چیز کو نہیں جاننا چاہتا, اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے. ذوق بے خبری ہر کے با خبر باشد نزد وہ سہننا سخننا سہان خرافات است. اچھا صاحب کہتا ہے کام محیط ران کند تلخ آب شور تاثیر نیست در دل عشاق پندرا. مطلب جو ہے نا وہ جو عاشقوں کا دل ہوتا ہے ان کے نصیحتوں کی باتیں کوئی کام نہیں کرتی, کیونکہ تو اپنے محبوب کو ہی چاہتے ہیں, مطلب اس کی بات کرتے ہیں. من نقوام اشوئی ہجرا شنود آزمود چند خوام آزمود. میں ہجر فراق کا چکم ہرگز نہیں سنوں گا, کیونکہ میں اس کو خود آزما چکا ہوں کہ اب کہاں تک آزماؤں گا. یہ کافی ہے, میرے خیال میں پورا نہیں ہوگا, تو اسی پہ بس کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.